جنرل صاحب آپ نے بات پہلے ایک دفعہ کی کہ باتوں میں آپ نے کہا کہ یہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ فوج کو پالیٹکس میں نہ گھسیٹیں. اب جو پہلی سزا کا ہم نے حصہ سنا ہے اس میں ہم نے سنا کہ آرمی ایکٹ کی ریپیٹڈ وائلیشنز ہوئیں, انہوں نے مس اتھارٹی اپنی یوز کی, اتھارٹی کا مس یوز کیا, بلا بلا. تو ہم ازیوم کر رہے ہیں ٹاپ اینڈ یہ ٹاپ سٹی کے اندر ہو گیا. پھر ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ بہت سے ڈاکیومنٹس ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے بعد میں. تو وہ چیزیں اب جو سیکنڈ فیز جس کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے وہ ہے پولیٹیکل کہوٹس ان کہوٹس پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ. کیا فوج ایک بہت خطرناک ڈومین میں اب داخل نہیں ہو رہی جو پیورلی پولیٹیکل ہے؟ اس کے پلیئرز بھی پولیٹیکل ہوں گے, اس کے ایکشنز بھی پولیٹیکل ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز بھی پولیٹیکل ہوں گے. تو اگر آپ فوج کو ڈسٹنس کر رہے ہیں پالیٹکس سے تو فوج تو اب اگر یہ سیکنڈ پارٹ آف ٹرائل میں جاتی ہے تو یہ تو پیور پولیٹیکل ارینا میں جا رہی ہے. اس کے اپنے پٹ فال اب کے خطرے نہیں ہیں اس کے؟ دیکھیں مالک صاحب دو چیزیں ہیں جی. ایک تو پولیٹیکل انوالومنٹ فار دا پولیٹیکل پروسیسز جو پاور میں آنے کے ہیں وہ الگ ہیں. اس پہ پولیٹیکل وائلنس بہت اٹیچ ہو گیا ہے جی. 9th May is not an ordinary day جی. 9th May میں جو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا یا جو بھی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا گیا, this has never happened. اور یہ پاکستان کی جو سینسٹیو پالیٹکس ہے, خاص طور پہ ہمارے جو ایکسٹریمسٹ کہہ لیں یا جو کچھ ریلیجس ایسی پارٹیز یا کچھ کل کوئی اور ہم نے اربن ٹیررزم بھی دیکھا, ان کی پولیٹیکل وائلنس کو بھی دیکھا کسی اور فارم میں. پھر ہم نے کچھ ریلیجس لائنز کے اوپر بنائی گئی پارٹیوں کی بھی وائلنس دیکھی ایک اور فارم میں. پھر آلریڈی ہم طالبان کے فینومیناز دیکھ رہے ہیں. پھر اسی فینومینا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بھی پالیٹکس کے ساتھ مل کے وائلنس کی طرف جاتی ہیں. یہ جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہوا اور جی ایچ کیو کے اوپر ہوا تو یہ دیٹ از ویری کنسرننگ, اور یہ اسی سے زیادہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا جی. باقی یہ جو دیکھیں ایک ہے فوج پیور کنونشنل ملٹری, آئی ایس آئی کا آلریڈی ہماری ایک ہسٹری ہے, اور یہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پالیٹکس کے ساتھ انوالو رہتی ہے, چاہے امریکہ سے لے کے کسی گلوبل ساؤتھ کی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں رہتی ہے. لیکن یہ جو 9th May ہے جی, اس پہ پاکستان آرمی کو ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا. اس سے پھر جو وار لڑی جا رہی تھی اس وقت, جو وار اینڈ ٹیرر لڑی جا رہی ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے. دیکھیں نا وار کی ٹرینٹی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ پیورلی جو آپ سمجھتے ہیں ایز اے کرائم, اس کرائم کی انویسٹیگیشن ہے, اس کا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں سمجھتی فوج. دیکھیں پولیٹیکل وائلنس جو یہ فوج کے خلاف مطلب فوجی انسٹالیشن خلاف اس کے ساتھ ضرور تعلق سمجھتی ہے. اور جو میں پہلے بات بھی کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فوج کو پروٹیکٹ کرے. آپ جب ان آفیسز کو یوز کرتے ہیں نا اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے, چاہے وہ اسمبلی میں بل پاس کرانا ہو یا آپ نے پوری گورنمنٹ چینج کرنی ہو, تو دیر کمز دی وہ فالٹ آتی ہے نا. ابھی ڈی جی آئی ایس آئی ٹھیک ہے آرمی چیف کے نیچے ہوتا ہے, پر مجھے ایک بات تو بتائیں بیفور آئی گو ٹو مظہر, جب یہ بل پاس ہوئی تو عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ مجھے ان کو کہنا پڑتا تھا کہ بل پاس کے لیے مدد لینی پڑتی تھی. کیا ڈی جی آئی ایس آئی آن اے زون یہ ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ ہاں میں پرائم منسٹر نے کہا ہے تو میں بل پاس کروانے کے لیے چیزیں کرواؤں گا, کہ اس میں اس کو آرمی چیف سے پوچھنا پڑتا ہوگا ہر باری؟ It depends upon the situation at that time, but mostly کئی چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں پاسٹ میں کہ وہ جو I think army chief was bypassed. اچھا جنرل صاحب ایک چیز تو بتائیں, یہ جو فیلڈ مارشل کے بعد کنوکشن ہو گئی کورٹ مارشل کے بعد, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی ساری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی, منقولہ غیر منقولہ, ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ڈکلیئرڈ ہیں جو فوج نے مختلف ٹائم پہ پلاٹس لیے, یہ دیا وہ دیا, جب رینک وینک واپس لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں فوج واپس لیتی ہے, کیا کرتی ہے؟ وہ بھی ورڈکٹ جب سامنے آئے گا جی, اگر وہ وداؤٹ بینیفٹس ہیں تو جتنے بھی جو ان کو فوج کی طرف سے جو بھی ان کے رائٹ لیگل بینیفٹس ہیں وہ بالکل جی دوز ول بی اسٹیپڈ آف, وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا جو پہلے بھی جنرلز کو سزا ہوئی تھی وہ تو جو آپ کا وہ چھوٹا حوالدار سپاہی ہوتا ہے وہ تو نارمل جیل میں جا رہا ہوتا ہے, تو اب یہ فیض صاحب اڈیالہ جائیں گے؟ جی بالکل سول جیل میں جائیں گے جی, جو بھی ان کا بنتی ہوگی وہ he will be shifting there until unless کہ کوئی اور ایسا ٹرائل چل رہا ہے, اگر ان کا کنٹینیو کر رہا ہے کوئی
تو مے بی اسٹیز بڑھنا سزاؤں کے بعد تو یہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے اور پھر اپنا نہیں تو وہ تو ابھی دوسری وہ کہہ رہے ہیں نا دوسری تو پروسیڈنگز چل رہی ہیں انکوائری چل رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی آرمی کسٹڈی میں لیں گے اسی انکوائری کے کانٹیکس میں لیکن اب ان کو سزا آج سے ان کی امپلیمنٹ ہوگی جی آج سے شروع ہو جائے گی تو موسٹ پرابلی ہل بی شفٹڈ اگر دوسرا ٹرائل چل رہا ہے اور ان کی سیفٹی کا کوئی اس طرح کا ایشوز ہے یا کچھ چیزیں ہوں گی تو مے بی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ان کو اٹیچ رکھا جائے اور یہیں پہ کنٹینیو کیا جائے بٹ ادروائز ہی ول شفٹ جی اور پہلے بھی جو سزائیں ہوئی تھی وہ شفٹ ہوئے تھے جی سول جیل میں